صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہاں منافقین کی مزید 3 صفات بتائی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نہ حق سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. سم کی جمع ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، یعنی حصی طور پر تو سنتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، خیر کی بات نہیں سن پاتے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. یعنی منافق قرآن سنتے تھے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر سنی انسنی ہوگی نا، بہرے لوگوں کی طرح ہو گئے. یعنی جب کسی خیر کی بات کا ذکر کیا جاتا تو یہ بہرے بن جاتے، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو. صدقے کی آیات آتی ہیں، جہاد کی آیات آتی ہیں، یا پھر نماز کے بارے میں بات ہوتی تو سنی انسنی کر دیتے تھے. بکمن ایسا شخص بول نہیں سکتا، یعنی زبان پہ ایسی آفت کا آنا کہ انسان کا بولنا رک جائے. کچھ جیسے فالج وغیرہ گر جاتا ہے تو حصی طور پر نہیں بول سکتے، لیکن یہاں یعنی حق بات کی تائید بھی نہیں کرتے، آگے سے یس بھی نہیں کہتے، ہاں بھی نہیں کہتے، اظہار ہی نہیں کرتے، گویا سنا ہی نہیں کچھ. کیونکہ جو سن نہیں سکتا پھر وہ بول بھی نہیں سکتا. اومیون، دیکھتے بھی نہیں. اب آپ سوچئے، جو شخص نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ بولتا ہو، پھر وہ کیا ہوگا؟ بت کا بت. یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نشانیاں نظر نہیں آتی، قرآن کے اندر نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجعون، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے. اس آیت کو پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں نا، آپ ان کو ایک نصیحت 100 دفعہ کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ نماز کی ٹائم کی پابندی کرو، یہ کرو، وہ کرو. کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ گویا سنا ہی نہیں. آگے سے نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے، اور آپ سے آنکھیں بھی نہیں ملاتے، دیکھتے بھی نہیں. اگر آپ ان سے کہتے ہیں کوئی کلاس جوائن کر لو، کچھ خود پڑھ لو، کچھ سنو، کچھ کرو، کوئی دلچسپی نہیں. جب نہ سننا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ بولنا ہے، تو پھر فہم لا یرجعون، وہ دین کی طرف واپس نہیں آ سکتے. لہٰذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین میں آئیں تو یہ 3 کام کروانے ہوں گے، نو میٹر واٹ، جو بھی طریقہ ہو. حق بات سننے کا انتظام کریں، چھوٹے ہوتے سے ہی پکڑ لیں. حق کہلوائیں ان کے منہ سے، صرف ون سائیڈڈ لیکچر نہیں ہونا چاہیے، انٹریکٹیو کنورسیشن، کمیونیکیشن، 2 طرفہ بات، پتہ چلے کیا سمجھا ہے. اور پھر اللہ کی نشانیاں دکھایا کریں. کھانے کی میز پر بیٹھے، اسے ضروری نہیں کہ ہر وقت کلاس سیٹ اپ بنا کے ان کو آپ لیکچرنگ کریں، نہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے کوئی بھی چیز اٹھا لے کھانے کی، اس میں پہلے آپ خود یا تو اسٹڈی کر لیں یا پھر غور و فکر کر کے جو آپ کے دل پہ چیز اتری اب آپ ان کو بھی دکھائیں کہ کس نے بنایا، تاکہ ان کے دل کے اندر سے شک نکلے. آج کے دور کے بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کے بارے میں شک ڈال دیا گیا، کیونکہ جن یونیورسٹیز اور جن جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں پر مادیت، مٹیریلزم اتنا ہے کہ اس کے بیانڈ کے جو چیزیں سامنے دکھتی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز شاید حقیقت ہی نہیں، کیونکہ یؤمنون بالغیب ہی ختم ہو گیا ہے، وہیں شک آ گیا ہے. تو منافق کو حق فائدہ نہیں دیتا، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، آنکھیں اور کان ہوتے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. لہٰذا قیامت کے دن اس پر حسرت ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ اس مثال سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی